Islamic Library, enlightening about religion. اللہ 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 لا الہ الا آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ۔ سوال: ہم عید میلاد النبی کی خوشی کیوں منائیں؟ جواب: ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کی سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عطائے فضل و رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات اہل ایمان پر مخفی نہیں کہ حضور پرنور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس بڑے واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مبارک دن، جس روز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندھیروں کو اپنے نور کے جلووں سے منور فرمایا، خوب خوشیاں منائیں اور مسرت و شادمانی کا اظہار کریں۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوشی منانے کا کوئی مخصوص طریقہ معین نہیں فرمایا، چنانچہ ہر اس طریقے سے خوشی منانا جائز ہوگا جس کے خلاف کوئی شرعی دلیل قائم نہ ہو۔ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ امام مسلم اپنی صحیح میں ہجرت کا واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ اس پر آپس میں جھگڑنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے پاس ٹھہریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بنو نجار کے پاس ٹھہروں گا جو عبد المطلب کے ماموں ہیں، میں اپنے قیام میں ان کی عزت افزائی کروں گا۔ پھر تمام مرد اور عورتیں اپنے اپنے مکانوں پر چڑھ گئے اور لڑکے اور غلام راستوں میں نعرے لگا رہے تھے، یا محمد، یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ۔ محافل میلاد اور احادیث مبارکہ۔ اگر ہم احادیث مطہرہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں بکثرت ایسی محافل کا ثبوت ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک اور دیگر خصائص کے تذکرے کرنے کے لیے منعقد کی گئیں۔ ثبوت ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک حلقے سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باخدا تم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، باخدا ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، لیکن ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آمد محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محافل سجانے والے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کا یہ فعل نہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فعل سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ خود اللہ عز و جل بھی ان کے اس عمل خیر پر فخر کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 592 ہجری میں ہوئی، اور آپ اس رسالہ مبارکہ میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے محافل میلاد منعقد کرتے رہے ہیں، جو کہ اس موقف کی بھرپور توثیق و حمایت ہے کہ محفل میلاد 604 ہجری کی پیداوار نہیں، بلکہ اہل اسلام زمانہ قدیم سے ایسی محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ محفل میلاد اور دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، میلاد کی راتوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ قارئین کرام، تقریباً تمام معتبر مورخین، محققین اور محدثین کے ہاں یہ بات مسلمہ ہے کہ سرور کون و مکان، آقائے دو جہاں، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف بوقت صبح صادق اس جہان فانی میں جلوہ گر ہوئے۔ اس ضمن میں دلائل کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں، اہل مکہ و مدینہ، اہل مصر، یمن، شام اور شرق تا غرب، عالم اسلام ہمیشہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر محافل میلاد کا انعقاد کرتے اور ماہ ربیع الاول کے ظہور کے ساتھ ہی خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ قارئین محتشم، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 592 ہجری میں ہوئی، اور آپ اپنے رسالہ مبارکہ میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے محافل میلاد منعقد کرتے رہے ہیں، جو کہ اس موقف کی بھرپور توثیق و حمایت ہے کہ محفل میلاد 604 ہجری کی پیداوار نہیں، بلکہ اہل اسلام زمانہ قدیم سے ایسی محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ امام بخاری و امام مسلم کے استاذ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ سند صحیح کے ساتھ روایت فرماتے ہیں، عفان سے روایت ہے، وہ سعید بن مینا سے روایت فرماتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہی نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، جمہور علماء کے نزدیک یہی مشہور ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون لکھتے ہیں، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ علامہ تقی الدین احمد بن علی المقریظی تحریر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بہروز پیر پیدا ہوئے۔ امام قسطلانی شارح بخاری رقم تراز ہیں، جابر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں سوموار کے روز ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے تاریخ ولادت کے بارے میں ایک اور روایت کچھ اس طرح آئی ہے، ترجمہ: حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں سوموار کے روز ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ پس ان دو جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین کی روایات سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہی ہے، لہٰذا بعد کے کسی مورخ، منجم یا ماہر فلکیات کا کوئی قول یا ظن ان روایات کے بالمقابل ہرگز قابل التفات نہیں۔ محمد بن اسحاق صاحب کتاب المغازی تاریخ اسلام میں پہلے سیرت نگار ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں لکھتے ہیں، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز
عام الفیل میں ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ سوال: عید میلاد النبی والے دن کئی غیر شرعی حرکات کی جاتی ہیں، لہٰذا اسے بند کر دینا چاہیے؟ جواب: عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت ہم نے پچھلے صفحات میں دلائل کثیرہ کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ میلاد شریف کے مقدس موقع پر ڈھول ڈمکے، ناچ گانے اور دیگر خرافات قطعاً ناجائز و حرام ہیں۔ عموماً دنیا دار، کم پڑھا لکھا طبقہ اور دین سے دور افراد ہر اچھے کام کو غلط رنگ دے دیتے ہیں اور منکرین کو اعتراض کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی غلط حرکات کی بنا پر ایک جائز امر کو حرام قرار دینا بھی شرعی حدود کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔